تو ہم بات کر رہے تھے کہ احرام کی یہ تین صورتیں ہیں، یا تو حج تمتع کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، یا حج مفرد یا افراد کہتے ہیں، یا حج قران۔ ہمارے ہاں جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ تو 100% حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جاتے وقت صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں، عمرے کا احرام باندھتے ہیں، وہاں جا کے عمرہ کیا اور احرام کھول دیا۔ یہ جو یہاں حدیث میں بیان ہوا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ عِنْدَ قُدُومِهِ، جس نے عمرے کا احرام باندھا تھا تو وہ آتے ہی حلال ہو گیا، یعنی آتے ہی اس نے عمرہ کیا تو 1-2 گھنٹے میں وہ فارغ ہو گیا، احرام کھل گیا۔ یہ ہے حج تمتع، کیونکہ اس کے بعد دوبارہ یہ 8 تاریخ کو، 8 ذو الحجہ کو احرام باندھے گا، پھر مینا چلا جائے گا، پھر 9 کو عرفہ، رات مزدلفہ، 10 کو مینا، اور 10 کو جو ہے وہ کنکریاں مارنے کے بعد وہ اس کا احرام دوبارہ کھل گیا، کیونکہ قربانی تو وہاں ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ بال منڈواتا ہے تو احرام اس کا یہ کھل گیا۔ یہ ہے حج تمتع۔ تو وَأَمَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍّ، جس نے صرف حج کا احرام باندھا، حج افراد، او جمع بین الحج والعمرہ، یا حج و عمرہ کو جمع کیا، حج قران، فلم یحل حتی کان یوم النحر، تو وہ 10 تاریخ یوم النحر تک حلال نہیں ہوئے، وہ یہاں سے گئے، حالت احرام میں ہی رہے، 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد وہ قربانی کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے بال منڈوائے، حلال ہو گئے۔ تو یہ ایک تو احرام کی یہ 3 قسمیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کون سا حج کیا، یہاں پہ بیان ہوا ہے وَأَحَلَّ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحَجِّ، اللہ کے نبی نے حج کا احرام باندھا ہے، حج کا تلبیہ پکارا۔ یہاں یہ واضح نہیں ہے کہ کون سا حج، حج مفرد یا حج قران، لیکن دیگر احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے حج قران کیا ہے، کیونکہ آپ قربانی ساتھ لے کے گئے تھے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ تو قربانیاں ساتھ لے کے آئے ہیں وہ احرام نہ کھولیں، وہ حج قران کریں۔ تو اللہ کے نبی نے خود بھی حج قران کیا۔ اب پھر سوال ہوتا ہے کہ ان تینوں میں سے افضل کون سا ہے؟ حج مفرد افضل ہے، حج قران افضل ہے، یا حج تمتع افضل ہے؟ ویسے تو تینوں کے بارے میں اقوال موجود ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مفرد افضل ہے، کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں قربانی فرض نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی اتنا کامل ہے، تو جیسے قربانی جو ہے نا وہ کفارے کی شکل میں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ساتھ وہ کفارہ دم دینا پڑتا ہے، شکار وغیرہ کر لے تو اس معنی میں لے رہے ہیں کہ گویا کہ وہ پہلے ہی اتنا کامل تھا کہ اس میں کسی دم کی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسرے کہتے ہیں کہ قران افضل ہے، اللہ کے نبی نے یہ کیا ہے۔ تیسرے کہتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو حج تمتع کرنے کا حکم دیا، جو قربانیاں نہیں لے کے آئے تھے آپ نے حکم دیا تھا کہ احرام کھول دو، تو آپ غیر افضل کروا تو نہیں سکتے۔ حالانکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی عمدہ تطبیق دی ہے۔ وہ کہتے ہیں تینوں باتیں ہی ٹھیک ہیں، جو قربانی لے کے جائے اس کے لیے حج قران افضل، کیونکہ اللہ کے نبی لے کے گئے تھے اس لیے قران کیا تھا۔ جو ساتھ نہ لے کے جائے پیچھے سے، اس کے لیے تمتع افضل، صحابہ کو آپ نے یہی حکم دیا تھا۔ اور وہ جو شخص
دو الگ الگ سفر کرتا ہے، ایک بار صرف حج کرتا ہے، حج مفرد، اور پھر عمرے کے لیے الگ سفر کرتا ہے، تو اس کے لیے حج افراد افضل۔ تو کہتے ہیں تینوں ہی الگ الگ مواقع پہ افضل، الگ الگ صورتوں میں افضل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت عمدہ تطبیق ہے جس سے ساری احادیث اکٹھی ہو جاتی۔ اللہ، تو اگلا باب ہے باب الاحرام وما يتعلق به، احرام اور اس کے متعلقہ امور، اس کے جو متعلقہ احکام ہیں وہ بیان ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ما احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا من عند المسجد، اللہ کے نبی نے تلبیہ نہیں پکارا مگر مسجد کے پاس سے۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد ذوالحلیفہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے آپ نے احرام کی نیت کی، احرام آپ کا شروع ہوا۔ تو چونکہ مدینہ والوں کے لیے میقات وہ ذوالحلیفہ ہے، تو ذوالحلیفہ میں کس جگہ پر، وہ بعض احادیث میں ہے مسجد کے پاس سے، بعض میں ہے جب وہ پہاڑی تھی بیدا، وہاں پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے تلبیہ پکارا ہے۔ تو یہ مختلف الفاظ صحابہ سے ملتے ہیں، بعض صحابہ نے کہا بیدا پہاڑی کا نام لیا، اور بعض نے مسجد کا نام لیا ہے۔ تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ اصل میں بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، تو جس نے جہاں سے سنا وہ اس نے کہہ دیا۔ جس نے پہلی بار یہ آواز سنی اللہ کے نبی لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں بیدا پہاڑی پر، تو اس نے کہا کہ یہاں سے شروع کیا ہے، اور جس نے یہ دیکھا کہ اونٹنی پہ بیٹھے ہیں تو وہاں سے آپ نے شروع کیا ہے، اس نے وہ کہہ دیا، اور جس نے وہ مسجد سے ہی سنا اس نے وہ کہہ دیا۔ تو یہ ایک ہی جگہ ہے، اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ خلاد بن صائب اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں اور مجھے حکم دیا ان آمر اصحابی، کہ میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ پکارتے وقت اپنی آوازوں کو بلند کریں۔ تو بلند آواز سے تلبیہ پکارنا، اگر تو حج تمتع کی نیت ہے تو احرام باندھا، یہاں سے تلبیہ شروع ہو گیا، اور کعبۃ اللہ پہنچ کے طواف شروع کرنے تک یہ تلبیہ پکارتے رہیں گے۔ تو اس میں خاص طور پہ زمان و مکان کی جو تبدیلی ہے نا، کہ سو کے اٹھا ہے تلبیہ، اسی طرح جو ہے وہ پہاڑی پہ چڑھا تلبیہ، اترتے وقت تلبیہ، تو زمان و مکان کی تبدیلی کے وقت خاص طور پہ یہ ہے حج تمتع کی شکل میں۔ پھر دوبارہ 8 تاریخ کو احرام باندھا، پھر تلبیہ شروع ہو گیا، تو یہ وہ 10 تاریخ کو جب جمرہ عقبہ کی رمی شروع کرنی ہے اس وقت تک یہ تلبیہ مسلسل پکارتا رہے گا، ایسے ہی لبیک اللہم لبیک، وہ پورے جو ہے وہ کلمات۔ تو اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عورتیں بھی اونچی آواز سے ہی تلبیہ پکاریں گی؟ تو اس حوالے سے خلاصہ بحث یہ ہے کہ اتنی بلند آواز عورتوں کی ہوگی کہ ساتھ والی کو سنائی دے، اتنی بلند آواز سے وہ بھی تلبیہ پکاریں گی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلالہ واغتسل، آپ احرام کے لیے اپنے لباس کو آپ نے اتارا، تجردا، واغتسل، اور آپ نے غسل کیا۔ تو یہ غسل کرنا احرام سے پہلے یہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسنون ہے، اگر کوئی شخص نہیں غسل کرتا
تو یہ نہیں ہے کہ اس کے احرام میں کوئی مسئلہ آ جائے گا، حج میں کوئی نقص آ جائے گا، نہیں، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ وہ غسل کر کے جو ہے وہ یہ لباس پہنے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی سے سئلا پوچھا گیا، ما یلبس المحرم من الثیاب، محرم کون سے کپڑے پہن سکتا ہے، حالت احرام میں کون سے کپڑے وہ پہن سکتا ہے؟ تو فرمایا لا یلبس القمیص، پہلے تو یہ ہے قمیص نہ پہنے، وللعمائم، اور اسی طرح امامہ، وہ جو سر پہ پگڑی باندھتے ہیں یہ بھی نہیں، وللسراویلات، اور اسی طرح یہ شلوار یا پاجامہ یہ بھی نہیں پہن سکتا، وللبرانس، اور نہ ہی جو ہے وہ یہ ٹوپی یہ پہن سکتا ہے، وللخفاف، اور نہ ہی موزے پہن سکتا ہے، جو رابع بھی اس میں آ گئی، الا احد لا یجید نعلین، ہاں سوائے اس شخص کے جس کے پاس جوتے نہیں ہیں۔ یہ آج کل تو اللہ کی توفیق ہے نا کہ یہ مسائل نہیں ہے، اس وقت ایسا بھی تھا کہ انسان کے پاس جوتے ہی نہیں ہیں، بیچارے اسی حالت میں ننگے پاؤں حج کرنے کے لیے گئے ہیں، تو فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وہ موزے پہن سکتا ہے، وہ ہیں اس کے پاس، لیکن لِيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وہ بھی ٹخنے کے نیچے سے کاٹ دے، چونکہ ٹخنا جو ہے یہ ننگا رہنا چاہیے، تو یہاں سے وہ جوتے والا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو عام معروف ہے کہ وہ جیسے کینچی جوتا کہتے ہیں نا یہ پہنتے، تو پھر اس میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں رش میں چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو عام سینڈل جس میں پیچھے سے جو ہے وہ ٹخنا ننگا ہی رہتا ہے، کیونکہ پیچھے سے اس کی وہ جو ہے وہ کوئی دیوار کی طرح جو ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا، تو وہ پہنے جا سکتے ہیں، سامنے سے اس کا پاؤں کا کچھ حصہ جو ہے وہ ڈھانپ لے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل یہ ہے پیچھے سے ٹخنا جو ہے وہ ننگا ہو۔ ولا تلبسوا شيئا من الثياب، اور ایسا کپڑا نہ پہنو مسہ الزعفران، جس کو زعفران سے رنگا گیا ہو، ولل ورس، یا یہ ورس ایک بوٹی ہے اس سے جو ہے وہ رنگا گیا ہو، تو ایسا کپڑا بھی نہ پہنو۔ تو چونکہ یہ زعفران ہے یا ورس ہے، اس میں رنگ کے ساتھ ساتھ خوشبو بھی ہوتی ہے، تو اسی لیے روکا ہے کہ ایسا کپڑا پہنے جس میں وہ ورس یا یہ زعفران سے رنگا گیا ہو، یعنی اس میں ساتھ وہ خوشبو بھی ہو۔ اگلی روایت ہے، تو یہاں اس حدیث میں دیکھیں سوال یہ تھا کہ کیا پہنے، اور جواب یہ دیا ہے کیا نام پہنے، مطلب یہ تھا کہ جو چیزیں منع تھیں وہ تو محدود تھی، وہ بیان کر دی کہ یہ چیزیں ہیں جو منع ہیں، اس کے علاوہ وہ جائز ہے، وہ پہن سکتا ہے، تو قمیص وغیرہ یہ سلا ہوا جو باقاعدہ ہے یہ نہیں پہن سکتا، لیکن کسی کے پاس اگر نیچے باندھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ اس کو ویسے باندھ لے چادر کی طرح تو ٹھیک ہے، اب چونکہ وہ قمیص کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی کو خوشبو لگاتی تھی، لِإِحْرَامِهِ، آپ کے احرام کے لیے، قبل ان یحرم، اس سے پہلے کہ آپ احرام باندھیں،
یعنی احرام باندھنے سے پہلے جسم پہ خوشبو لگا لینا، جس کی اثرات احرام کے بعد بھی رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احرام کے بعد خوشبو لگانا یہ درست نہیں۔ تو ولی حلی ہی، اور آپ کے حلال ہوتے وقت، قبل ان یطوف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے، وہ 10 تاریخ کو جب وہاں احرام کھول دیا مینا میں، تو ابھی چونکہ طواف تو کرنا ہے، طواف افاضہ، لیکن چونکہ احرام کھل گیا ہے تو اب خوشبو لگائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح احرام باندھنے سے پہلے جسم پہ خوشبو لگا لیں، جیسے سر کے بالوں پہ لگا لیتے تھے، اور سر کے بالوں کو جو ہے وہ چپکا لیا جاتا تھا وہ گوند لگا کے، تاکہ وہ اڑے نہیں وہاں۔ ظاہری بات ہے جو سہولتیں آج ہیں یہ تو نہیں تھی، ایک تو لمبا سفر کرنا، پھر جو ہے وہ عرفہ میں اور مزدلفہ میں یہ سارے وہاں رش میں جو ہے رہنا، تو اس لیے تاکہ بال جو ہیں وہ بکھرے نہیں، تو اس سے بچانے کے لیے وہ گوند سے چپکا لیا جاتا تھا، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تو آج کل ہم کہہ سکتے ہیں یہ جل وغیرہ کا استعمال۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينکح المحرم، محرم آدمی، احرام والا، یہ نکاح نہ کرے، ولا ينکح، اور نہ ہی کسی اور کا کروائے، ولا یخطب، اور نہ ہی کسی کو منگنی کا پیغام دے۔ یعنی نکاح کے یہ جتنے معاملات ہیں ان میں یہ جو ہے وہ الگ رہے۔ یہ حالت احرام میں جیسے دوسری پابندیاں ہیں، ایسے ہی یہ بھی پابندی ہے، نہ اپنا یہ نکاح کر سکتا ہے، نہ کسی اور کا کروا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو منگنی کا پیغام دے سکتا ہے۔ اب اس میں صرف اتنی بات ہے کہ بعض احادیث میں یہ ہے کہ رسول وہ حالت احرام میں، لیکن صحیح بات وہاں بھی یہ ہے کہ جب آپ نے نکاح کیا ہے احرام میں نہیں تھے۔ اصل وہاں غلطی کیوں لگی ہے، وہ بات ہے کہ اللہ کے نبی جب گئے ہیں عمرۃ القضاء کے لیے، تو آپ نے وہاں سے عمرے سے فارغ ہو کے نکاح کیا ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹے بچے تھے، جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے تو عمر 12 سال تھی، اس کا مطلب ہے اس وقت تو اس سے بھی چھوٹے تھے۔ اب ایک چھوٹا بچہ وہ دیکھے کہ یہاں سے احرام باندھ کے گئے ہیں اور واپس بیوی ساتھ لائے ہیں، تو یہ سمجھے گا نا کہ آپ کسی حالت میں نکاح ہو گیا ہے۔ تو وہ بات بیان کی ہے، ورنہ خود حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اپنا معاملہ ہے، اور درمیان میں جو وکیل تھے وہ شادی کروانے والے، دونوں کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے نکاح کیا ہے تو اس وقت آپ حالت احرام میں نہیں تھے، تو لہذا سمجھا جائے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سمجھنے میں وہ غلطی لگی ہے، کہ وہ انہوں نے سمجھا ہے کہ عمرہ کرنے گئے ہیں، ساتھ بیوی لے کے آئے ہیں واپس، تو حالت احرام میں وہ موٹی سی بات ذہن میں، ورنہ اصل جن کا اپنا معاملہ ہے، ظاہری بات ہے وہ عورت سب سے زیادہ جانتی ہے، تو وہ خود کہہ رہی ہیں کہ جب اللہ کے نبی کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فی قصۃ سیدہ الحمار الوحشی، یہ حمار وحش، ٹھیک ہے، جنگلی گدھا، اس کے شکار کے قصے میں، وہ قصہ جو ہے وہ جو کہ لمبا تھا تو اشارہ کر دیا ہے اس قصے میں، فہوا غیر محرم، جب یہ خود حالت احرام میں نہیں تھے۔ قصہ یہ تھا کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، باقی صحابہ نے احرام باندھا ہوا تھا، تو حضرت قتادہ
ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے احرام نہیں باندھا تھا، تو ایک یہ جنگلی گدھا نظر آیا، تو حضرت ابو قتادہ نے جو ہے وہ ساتھیوں سے کہا کہ مجھے کوڑا پکڑاؤ، میں اس پہ حملہ کرتا ہوں، اس کا شکار کرتا ہوں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم تو حالت حرام میں ہیں، ہم تیرا تعاون بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ خود ہی سوار ہوئے اور اس پہ حملہ کیا، شکار کیا۔ اب جب شکار ہو گیا تو صحابہ نے اس کا گوشت کھا لیا۔ تو پھر یہ ذہن میں سوال آیا کہ کہیں یہ گناہ تو نہیں ہے کہ ہم نے حالت حرام میں شکار کھا لیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کے پاس آئے، آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے اسے کہا تھا شکار کرنے کا؟ کہ لگے اللہ کے نبی نہیں، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ کس نے اشارہ کیا ہو، تعاون کیا ہو؟ جواب ملا جی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا پھر ٹھیک ہے، کھا لو، جو باقی ہے وہ بھی کھا لو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا اگر محرم خود شکار نہ کرے، اس کا تعاون اور مدد نہ ہو، اور باقاعدہ اس کے لیے نہ کیا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ شکار کیا ہوا جانور بھی کھا سکتا ہے۔ جیسے سوال کریں کہ حالت حرام میں پرندے کا گوشت کھانا، وہ شکار کیا ہوا ہے تو کیا جائز ہے؟ ہم کہیں گے جائز ہے، کہ اگر وہ دکان پہ جاتا ہے وہاں وہ پرندے کا گوشت کھا لیتا ہے تو انہوں نے تو بیچنے کے لیے لیا ہے نا، انہوں نے خاص اس کے لیے نہیں شکار کیا، اور اس کا کوئی تعاون بھی شامل نہیں ہے، تو یہ کھا سکتا ہے۔ تو یہ اس قصے کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں فی قصۃ صید الحمار الوحشی، وہ جنگلی گدھے کے شکار کے قصے میں جب یہ خود غیر محرم حالت احرام میں نہیں تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ والی یہ روایت، اس پہ بات جاری ہے، فی قصۃ صید الحمار الوحشی، وہ جنگلی گدھے کے شکار کے قصے میں جو ہم بیان کر چکے کہ یہ خود حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوا غیر محرم، وہ حالت احرام میں نہیں تھے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے صحابہ کو، وَكَانُوا مُحْرِمِينَ، اور یہ حالت احرام میں بھی تھے۔ تو حالت احرام میں باقی صحابہ تھے، یہ خود نہیں تھے۔ تو آپ نے پوچھا حل منکم احد امرہ، کہ تم میں سے کسی نے اسے حکم دیا ہے، کسی نے کہا ہو کہ شکار کرو؟ آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی نہیں، کہا نہیں تھا اسے شکار کرنے کا۔ تو پھر آپ نے دوسرا سوال کیا، او اشارہ الیہ بشیء، یا کسی نے کوئی اشارہ کیا ہو، زبان سے نہ کہا ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ فرمایا فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِن لَحْمِهِ، جو باقی گوشت بچ گیا ہے وہ بھی کھا لو۔ یہ مسئلہ بھی ہم واضح کر چکے کہ اگر کوئی تعاون نہ ہو، خاص محرم کے لیے نہ کیا گیا ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ محرم نے کہا بھی نہ ہو، تو پھر وہ شکار کھا سکتا ہے۔ خود کرنا اور بات ہے، اور کسی نے جو ہے وہ شکار کر کے بازار میں رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے، یہ خرید کے کھا لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صعب بن جسامہ اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہ اہدى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمارا وحشیا، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو یہ جنگلی گدھا بطور تحفہ پیش کیا۔ وہوا بالابوا، جب آپ ابوا مقام پہ تھے۔ تو یہ ابوا جو ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک پہاڑ کا نام ہے، اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال بھی ہوا ہے۔ تو اس مقام پر صعب بن جسامہ نے اللہ کے نبی کو یہ
تحفہ پیش کیا، تو وہوا بالابوائی او بودانا، آپ ابوا مقام پر تھے یا ودان مقام پر تھے، یہ ودان بھی ابوا ہی بھی ابوا کے قریب ہی ایک جگہ ہے، فردہ علیہ، تو آپ نے واپس کر دیا، وہ تحفہ قبول نہیں کیا، اور فرمایا انا لم نردہ علیکا، بھئی ہم نے کسی اور وجہ سے واپس نہیں کیا، یہ نہیں ہے کہ میری ناراضگی ہے میں نے اس لیے واپس کیا ہے، ظاہری بات ہے اس صحابی کو محسوس ہو رہا تھا نا کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی نے میرا تحفہ کیوں نہیں قبول کیا، میں بھئی اللہ انا حرم، سبب یہ ہے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، تو اس لیے واپس کر دیا۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ حالت احرام میں آپ کو تحفہ دیا گیا ہے شکار کا، آپ نے قبول نہیں کیا تو کھا بھی نہیں سکتا کیونکہ آپ نے کیا تو نہیں تھا، لیکن وہ دوسری حدیث کو صاف لاتے ہیں کبھی ہم نے پیچھے پڑی ہے، تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت صاحب بن جسامہ نے اللہ کے نبی کے لیے شکار کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں آپ کو میں کھلاتا ہوں، تو جب محرم کے لیے شکار کیا جائے جو ہم نے پیچھے بات کی تو پھر وہ محرم کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں، تو اس لیے اللہ کے نبی نے وہ واپس کر دیا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ خاص طور پہ میرے لیے کیا گیا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا خمس من الدواب، یہ 5 جانور، کلہن فواسق، یہ سب کے سب موذی ہیں، اذیت دینے والے، یقتلن فی الحل والحرم، یہ حل میں اور حرم میں ہر حال میں قتل کیے جائیں گے، یعنی انسان حرم کے اندر ہے تب بھی ان کو قتل کر سکتا ہے حالت احرام میں، ورنہ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتا، کسی کو مار تو نہیں سکتا، لیکن ان جانوروں کو جو موذی ہیں وہ مار سکتا ہے، اور حرم کے علاوہ جو باقی ساری دنیا ہے وہ حل ہے، تو احرام باندھا ہوا ہے، ابھی حرم کے اندر ہے یا حرم سے باہر ہے، دونوں صورتوں میں موذی اشیاء کو مار سکتا ہے، اور ان میں سے العقرب، یہ بچھو، اب ظاہر بات ہے کہ اس کو نہیں مارے گا تو وہ ڈس لے گا اس کو یا کسی اور کو، تو بچھو کو مار دے حالت حرام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، والحدا، اور چیل، وہ بھی موذی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، تو اس کو بھی اگر وہ قتل کر دے، والغراب، اور کوا، وہ بھی ایسے ہی ہے، نقصان پہنچاتا ہے، والفارۃ، اور چوہا، والکلب العقور، اور باولا کتا، جس کو ہم کہتے ہیں نا ہلکا کتا، باولا، تو چونکہ وہ بھی نقصان پہنچانے والا ہے، کسی کو کاٹ لیا تو اس کے لیے مسئلہ بن جائے گا، وہ انسان میں باولا بن آ جاتا ہے، پھر جو آج کل وہ پورا ایک انجیکشنوں کا جو ہے پورا سلسلہ چلتا ہے، تو ان چیزوں کو حالت احرام میں بھی قتل کیا جا سکتا ہے، اور قتل کرنے والے پر جو ہے وہ کوئی نہ اس پر گناہ ہوگا نہ کوئی دم ہوگا۔ اب اس میں اصل چیز ہے فواسق موذی، تو اس میں جن چیزوں کے نام نہیں بھی آئے، مثلا شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، اور بھی موذی ہیں جو اسی طرح کا نقصان پہنچاتے ہیں، تو ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، آپ نے حالت احرام میں حجامہ لگوایا ہے، تو اب حجامہ میں ظاہری بات ہے کہ کچھ خون نکلتا ہے انسان کا، وہ خون کھینچا جاتا تھا، تو کیا حجامہ لگوایا جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ مسئلہ، تو اب یہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی کہ اللہ کے نبی نے حالت احرام میں ایسا کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ کوئی حرج نہیں ہے، تو اسی سے یہ مسئلہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر ایک محرم آدمی ضرورت پڑ گئی ہے کسی کو خون دینے کی تو حالت احرام میں وہ کسی کو خون بھی دے سکتا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
उमिलतु इला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह के नबी के पास ले जाया गया। वल कुम्मल यतनासरु अला वजही, तो ये जुएं जो हैं वो मेरे चेहरे पे गिर रही थी। फकाला, आपने फरमाया, मा कुन्तु अरा अलवजा बलगा बिका मा अरा, मेरा ख्याल नहीं था कि तेरी तकलीफ इतनी शदीद होगी जो मैं देख रहा हूं। अतजिदु शातन, बकरी है तेरे पास? उल्तुला, मैंने कहा नहीं। यानी क्या था, बाल मुंडवा दे और उसकी जगह पर क्या कर, दम के तौर पे एक बकरी ज़िबा कर दे। इसने कहा, जी मेरे पास तो बकरी कोई नहीं है। फरमाया, फसुम सलासता अय्यामिन, 3 दिन के रोजे रख लो। औ अतइम सित्तता मसाकीना, या 6 मिस्कीनों को खाना खिला दो, हर मिस्कीन को आधा सा देना है। तो अब यहां इससे क्या मालूम हुआ कि अगर कोई शख्स इस तरह मजबूरी के पेश नजर वो अपने बाल उसको कटवाना पड़े तो उसको जो है वो दम देना होगा, और अगर वो नहीं कर सकता तो रोजे रखना होंगे, या फिर जो है वो 6 मिस्कीनों को खाना खिला दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लम्मा फतह अल्लाहु अला रसूलिही मक्का था, जब अल्लाह ने अपने नबी को मक्का की फतह दी, क़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिन नास, तो अल्लाह के नबी लोगों में खड़े हुए। फहमिदल्लाह व अस्ना अलैहि, अल्लाह की हम्दो सना बयान की। सुम्मा क़ाला, फिर आपने फरमाया, इन्नल्लाह तआला हबसा अम मक्कतल फील, अल्लाह ने हाथी वालों को मक्का से रोक दिया। वसल्लत अलैहा रसूलहू वल मुमिनीना, और अपने रसूल और मोमिनों को इस पे गलबा दे दिया। देखिए अल्लाह तो इस बात पे कादिर था, जैसे हाथी वालों पर मामला हुआ कि कोई मुकाबले में नहीं, अल्लाह ने खुद ही सारे लश्करों को तबाह बर्बाद कर दिया। तो अब अल्लाह ताला ने हमें जो है वो ये मौका दे दिया, हमने मक्का फतह कर लिया। व इन्नहा लम तहिल्ला ले अहदिन काना कबली, चूंकि मक्का हरम है और हरम में किसी तरह की लड़ाई ये मना है, तो मुझसे पहले किसी के लिए ये हलाल नहीं था, ये हरम था, इसमें लड़ाई झगड़ा जायज नहीं था। व इन्नमा उहिल्लत ली साअतम मिन नहारिन, और मेरे लिए भी दिन के एक हिस्से में कुछ वक्त के लिए जो है वो ये हलाल किया गया, दोबारा फिर इसका हुक्म वही है। व इन्नहा लन तहिल्ला लि अहदिन बादी, और मेरे बाद ये किसी के लिए हलाल नहीं होगा। फला युनफ़रु सैदुहा, अब अगर कोई बाद में कहता है कि रसूलुल्लाह के लिए जब हलाल हुआ था तो जरूरत हो तो हम भी मक्का में जंग कर सकते हैं, तो उसका जवाब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया था, कहना कि अल्लाह ने अपने नबी के लिए तो हलाल किया था, किसी और के लिए अल्लाह ने इसको हलाल नहीं किया, वो आपके साथ खास था। तो यही बात जब वो हज्जाज इब्न यूसुफ हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रदी अल्लाह तआला जब काबतुल्लाह में पनाह लिए हुए थे और हज्जाज की तरफ से पत्थर बरसाए जा रहे थे, तो हज्जाज से कहा गया था कि देखो ये हरम है, काबतुल्लाह के अंदर पत्थर गिर रहे हैं। उसने समझा कि ये बागी हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर गुनाहगार, और ये सारे इल्जाम लगाए। तो फला युनफ़रु सईदुहा,
ایک صاحب آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ شکار موجود ہے تو حرم کے اندر سے بگا کے باہر لے جائیں تاکہ وہاں شکار کیا جا سکے، تو ایسا بھی نہیں، یہاں سے شکار کو بگایا نہیں جائے گا۔ ولا یختلا شوکھا، اور یہاں جو کانٹے دار درخت ہیں ان کو اکھاڑا نہیں جائے گا، کاٹا نہیں جائے گا۔ ولا یحل ساقطتها، اور اس کی گری ہوئی چیز جو ہے وہ اٹھائی نہیں جائے گی، الا لمنشد، سوائے اس کے کہ اعلان کرنے کی نیت سے کوئی اٹھائے۔ جو اعلان کرنے کے لیے اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ ومن قتل له قتیل، اور جس کا کوئی قتل کر دیا گیا حرم کے اندر بھی، فہوا بخیر النظرین، تو اس کو دو اختیار ہیں، وہ حرم میں ہو یا باہر ہو۔ مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو دو اختیار ہیں، وہ قصاص لے لیں یا معاف کر دیں، وہ ان کو اختیار ہے۔ فقال العباس یا رسول اللہ الا الاذخر، حضرت عباس کہنے لگے اللہ کے نبی اذخر کی اجازت دے دیں آپ، یہ ایک گھاس ہے جس کو سونار جو ہے وہ بٹی میں جلانے کے لیے بھی کام میں لاتے تھے اور چھتوں پہ بھی یہ لوگ ڈالتے تھے، تو اللہ کے نبی اس کی اجازت دے دیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ کانٹے دار کوئی چیز نہیں اکھاڑنی، تو یہ ایسے ہی تھی۔ تو فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، ہم اسے اپنے قبروں میں استعمال میں لاتے ہیں اور اپنے گھروں میں استعمال بھی لاتے ہیں، تو قبروں میں بھی نیچے بچھانا۔ فقال الا الاسخر، فرمایا ٹھیک ہے، اسخر کی اجازت ہے، اس کو کاٹا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے کسی کو کاٹنا درست نہیں۔ تو اب یہ بات بیان ہوئی ہے یہاں، حرم وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، جس حصے کو جو ہے وہ حرم کہا جاتا ہے تو اس کی خاص پابندیاں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان ابراہیم حرم مکہ تھا، بے شک ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، ودعا لأہلها، اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا کی، رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، یہ تو ہو گیا حرم۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے، یہ ہے اس کے رہنے والوں کے لیے دعا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وانی حرمت المدینہ، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا، جیسے مکہ حرم ہے ویسے ہی مدینہ بھی حرم ہے۔ کما حرم ابراہیم مکہ تھا، جیسا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، مدینہ حرم نہیں ہے، صرف مکہ حرم ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَاعِهَا وَمُدِّهَا، اور میں اس کے سا اور مد میں، یعنی سا اور مد کیا ہے؟ پیمانے تھے ماپنے کے، تو ماپنے کے پیمانے میں برکت کیا ہے؟ وہ زیادہ سے زیادہ ماپے جائیں، یعنی اللہ یہاں کے رہنے والوں کے رزق میں برکت نازل کر دے، یہ مراد ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، میں نے دعا کی ہے فی ساعیہا، اس کے سا میں، و مدیہا، اور اس کے مد میں۔ تو سا، ایک سا میں 4 مد آتے ہیں، اور ایک سا کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً یہ 2.25 کلو کے قریب بنتا ہے، ٹھیک ہے، موٹے حساب سے۔ تو بمثل ما دعا به ابراہیم، اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے دعا کی تھی، اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے دعا کی تھی اللہ ان کو رزق دے، ایسے ہی میں مدینہ والوں کے لیے یہ دعا کرتا ہوں۔ تو مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے۔ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ حرام ما بین عیر الی ثور،
مدینہ جو ہے یہ ایر سے لے کے ثور پہاڑ تک، یہ دو پہاڑ ہیں، تو ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنا علاقہ ہے یہ سارا حرم ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ثور جو ہے یہ چھوٹا سا ایک پہاڑ ہے جو جبل احد کے پیچھے، تو اب یہ سارا حصہ یہ حرم ہے، یہاں بھی وہ پابندیاں ہوں گی جو مکہ میں۔ آگے ہے صفت الحج بدخول مکہ، حج کا بیان، صفت حج کا جو ہے وہ عملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا ہے اس باب میں وہ بیان ہوگا۔ تو صفت الحج، حج کا بیان، بدخول مکہ تھا، اور مکہ میں داخل ہونے کا بیان، کہ اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے تو کس انداز سے، کب داخل ہوئے، آپ نے کیا کیا، تو وہ عملی جو حج ہے اللہ کے نبی کا وہ سارا اس میں بیان ہوگا۔ یہ پہلی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج، اللہ کے نبی نے حج کیا، فخرجنا معه، ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے، حتی اذا اتینا ذی الحلیفہ، جب ذی الحلیفہ آئے، یعنی مدینہ سے نکلے ہی، فولدت اسماء بنت امیس، تو اسماء بنت امیس نے بچے کو جنم دیا، فقال اغتسلی، آپ نے فرمایا غسل کرو، وستصفری بثوب، اور کپڑے کا لنگوٹ باندھ لو، وہ خون تو ظاہر بات ہے جاری رہے گا، جیسے حیضہ عورت ہے تو ان کا عورت کو ولادت کے بعد بھی یہی مسئلہ پیش آتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ غسل کر کے وہ لنگوٹ باندھ لے تاکہ خون، جیسے حیض والی عورتیں وہ اپنا خون جو ہے وہ روکنے کے لیے تو یہی وہ پیڈ استعمال کرے۔ تو وستصفری بثوب، اور وہ لنگوٹ باندھ لو کپڑے کا خون کو روکنے کے لیے، وَأَحْرِمِي، اور احرام باندھ لو۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ حیضہ عورت احرام باندھ سکتی ہے، ہاں جا کے طواف نہیں کرے گی وہ الگ بات، احرام باندھ سکتی ہے۔ وصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اللہ کے نبی نے مسجد ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی، ثم راکب القصواء، پھر وہ قصوہ اونٹنی پر سوار ہوئے، حتی اذا استوت به علی البیضاء، جب بیدا پہاڑی پہ وہ اونٹنی چڑھ گئی، احل بالتوحید، تو آپ نے توحید کا تلبیہ پکارا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کلمات جو آگے آ رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں کیا آ رہا ہے کہ وہ پہاڑی پہ چڑھ کے، بعض میں ہے جب اونٹنی پہ بیٹھے، بعض میں ہے مسجد میں ہی، تو ہم نے بتایا کہ تینوں باتیں وہ جس نے جہاں سے سنا ہے بات بیان کر دی۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حتی اذا اتینا البیت، جب ہم بیت اللہ آ گئے، استلم الرکن، تو آپ نے رکن یعنی حجر اسود اس کا استلام کیا، بوسہ دیا اس کو، فرمل ثلاثا ومشى اربعا، تین چکروں میں رمل کیا، رمل کسے کہتے ہیں؟ پہلوانوں کی چال، ذرا اچھل کے چلنا، اپنی جو ہے وہ طاقت کا اظہار کرنا، ومشى اربعا، اور چار چکروں میں عام چال چلے۔ ایسا کیوں کیا تھا کہ وہ اس کا آغاز تو ہوا تھا جب آپ آئے ہیں نا صلح حدیبیہ کے بعد، وہ اگلے سال عمرۃ القضاء میں،
تو کفار نے کہا کہ دیکھو مدینہ کی آب و ہوا نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے، کتنے کمزور سے لگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بتا دیا، تو آپ نے صحابہ سے کہا ذرا یہ چال چل کے دکھاؤ۔ تو وہ کافر جو دیکھ رہے تھے مرعوب ہو گئے کہ یہ تو بڑے پہلے سے بھی زیادہ جو ہے وہ توانا اور چست نظر آ رہے ہیں۔ تو اب وہ آغاز تو وہاں سے ہوا، لیکن پھر اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے بعد، حالانکہ اب کافر کو نہیں رہا تھا، بعد میں جب آپ نے حج کیا ہے، دیکھیں نا فتح مکہ کے بعد جو 8 کو ہوا ہے، تو اگلے سال جو ہے وہ فوری جو حج ہوا ہے فتح مکہ کے بعد، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی آئے ہیں، حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جب آپ آئے ہیں تو اس وقت یہاں کافر کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی رمل کیا ہے، تو لہذا آج بھی یہ رمل کیا جائے گا۔ تو فرمل ثلاثن، 3 چکروں میں یہ رمل کیا، ومشا اربعن، اور 4 میں عام چال چلے، ثم اتا مقام ابراہیم، پھر یہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم آئے، فصلى، نماز پڑھائی، وہاں فصلى نماز پڑھی، 2 رکعتیں پڑھی ہیں مقام ابراہیم پہ، ثم راجع، ثم راجع الى الرکن، پھر وہ رکن، یعنی مقام ابراہیم کی طرف، مقام حجر اسود کی طرف دوبارہ آیا، فاستلمہ، پھر اس کو بوسہ دیا، ثم خرج من الباب الى الصفا، پھر دروازے سے صفا کی طرف چلے گئے۔ آج کل تو اس کا حصہ ہی بن گیا نا، صفا اور مروہ کو الگ سے کوئی دروازے نہیں ہیں، تو تب یہ الگ تھا، تو پھر دروازے سے صفا کی طرف چلے گئے، فلما دنا من الصفا، جب صفا کے قریب ہوئے، قرأ، یہ آیت پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ اللہ کی شعائر میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے۔ ابدأ بما بدأ اللہ به، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ اب اللہ نے کہاں سے شروع کیا ہے؟ پہلے صفا کا نام لیا ہے، تو یعنی صفا سے یہ سعی شروع ہوگی، مروہ کی طرف جائیں گے، تو یہ ہے ابدأ بما بدأ اللہ به۔ فرقی الصفا، صفا پہ چڑھے، حتی رعى البیت، حتیٰ کہ جب بیت اللہ نظر آنے لگا۔ آج کل تو وہ ساری تعمیر ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی وہ نیچے بھی ہو نا اگر، تو یہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے، وہ جو دروازے سے بنائے ہوئے۔ تو حتی رعى البیت، یہاں تک کہ جب بیت اللہ کو دیکھا، فاستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف منہ کیا، فوحد اللہ وکبرہ، اللہ کی توحید بیان کی، اللہ اکبر کہا، اور پھر یہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہی اسی کی، تعریفوں کے لائق وہی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اکیلے نے ہی سارے لشکروں کو شکست دے دی۔ وہ جو آئے تھے غزوہ خندق کے موقع پہ، کتنے سارے کافر جو ہے اکٹھے ہو کے اللہ نے سب کو جو ہے وہ ناکام کر کے یہاں سے بھیجا۔ ثم دعا بین ذالک،
پھر درمیان میں دعا کی. قال مثل هذا 3 مرات، اور یہ کلمات 3 بار کہے. تو یہ کلمات کہنا، دعا کرنا. ثم نازل من الصفا الى المروہ، پھر صفا سے مروہ کی طرف چلے. حتی اذا انصبت قدماه في بطن الوادی، جب آپ کے قدم وادی کے درمیان پہنچے، یعنی پہاڑی سے نیچے اتر آئے. ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کے درمیانی حصے کو وادی کہتے ہیں. سعا، اس میں آپ دوڑے، تیز چلے. تو آج کل تو پہاڑیاں رہی نہیں ہیں، تھوڑی سی بس جو ہے وہ چڑھائی آتی ہے. حتی اذا صعد، پھر جب چڑھ گئے پہاڑی پہ تو مشا الی المروہ، وہی کیا کما فعل، جو صفا پہ کیا تھا. یعنی پھر وہی وہ دعا کی اور وہ کلمات پڑھے. فذکر الحدیث، لمبی حدیث ذکر کی. اس میں پھر یہ ہے فلما کان یوم الترویہ، پھر جب ترویہ کا دن آیا، 8 ذی الحجہ، اس کو یوم الترویہ کہتے. ترویہ کا معنی ہوتا ہے سرابی. تو چونکہ اس دن جو ہے وہ اہل مکہ وہ پانی کا انتظام کرتے تھے تاکہ اگلے دن عرفہ میں جو ہے لوگوں کو پانی میسر ہو، تو اسی لیے اس دن کا نام رکھ دیا یوم الترویہ. تو جب ترویہ کا دن آیا یعنی 8 ذی الحجہ، توجہ الی منا، منا کی طرف متوجہ ہو گئے، منا گئے. وراکب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی سوار ہوئے. فصلی بها الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، یعنی سوار ہو کے وہ منا چلے گئے اور منا جا کے 5 نمازیں پڑھی. 8 تاریخ کی 4، ظہر عصر مغرب اور عشاء، اور 9 کی فجر. یہ ہو گئی 5 نمازیں. ثم ماقص قلیلا، پھر تھوڑی دیر ٹھہرے رہے. حتی طلعت الشمس، جب سورج طلوع ہو گیا. فاجازا، تب آپ آگے یہاں سے نکلے، آگے چلے. حتی عطا عرفہ، یہاں تک کہ عرفہ آ گئے. تو اب یہ دیکھ لیں حج تمتع کرنے والے بھی یہ کرتے کہ 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھا اور وہ چلے گئے مینا میں. سورج نکلنے کے بعد نکلے وہاں سے مکہ سے، مینا پہنچ گئے. مینا آ کے 5 نمازیں پڑھی، 9 کی فجر پڑھ کے سورج نکلنے کے بعد نکلے عرفہ کی طرف. تو فوادت القبۃ قد ضربت له بنمرہ، آپ نے دیکھا کہ آپ کا خیمہ نمرہ مقام پر لگایا ہوا تھا. عرفہ ہی کی ایک طرف ہے مسجد نمرہ جہاں مسجد ہے. فنازل بها، وہاں آپ اترے. حتی اذا زالت الشمس، جب سورج ڈھل گیا. امر بالقصواء فرحلت له، آپ نے قصوہ اونٹنی کے بارے میں حکم دیا، اس کو تیار کیا گیا، اس پہ وہ پلان وغیرہ رکھا گیا نا بیٹھنے کے لیے. فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِ، اب وادی کے درمیان آئے، عرفہ میں آ گئے. فَخَاطَبَ النَّاسَ، لوگوں کو اذان ہوئی. فصل الظہر، آپ نے ظہر پڑھائی. ثم اقام، پھر اقامت ہوئی، اثر پڑھائی. ولم يصلي بينهما شيئا، اور درمیان میں کوئی نفل نہیں پڑھے آپ نے. وہ قصر کر کے نمازیں دونوں وہ آپ نے پڑھ لی. ثم راقبہ، پھر سوار ہوئے. حتی اتى الموقف، یہاں تک کہ موقف جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ، لفظی ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں آئے، یہ پہاڑی کے قریب ہے، یعنی عرفہ میں ہی ہے. تو فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات، وہ اونٹنی قصوا کا پیٹ پتھروں کی طرف کر دیا، یعنی درمیان میدان سے وہ ان پہاڑیوں کی طرف آ گئے. یہ موقف ہے. وجعل
جبل المشاتی بین یدیہ، اور جبل مشات آپ کے سامنے تھا، واستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کیا، فلم یزل واقفا، مسلسل کھڑے رہے۔ اب دیکھیں کتنا بنتا ہے یہ، سورج ڈھلنے کے بعد بس نمازیں پڑھی ہیں، اس کے بعد آگے ہیں، اور حتیٰ غربت الشمس، سورج غروب ہوتے تک یہاں کھڑے رہے ہیں، مسلسل دعائیں کرتے رہے۔ تو یہ عرفہ خاص طور پہ دعاؤں کے لیے۔ تو وَذَهَبَتِ السُّفْرَةُ قَلِيلًا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی سی زردی بھی چلی گئی، وہ جو مغرب کی جانب جو ہے نا سرخی سی ہوتی ہے، تو وہ تھوڑی سی وہ بھی چلی گئی، یعنی اندھیرا چھانے لگا۔ حتیٰ اذا غاب القرص، یہاں تک کہ وہ سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ دافع، پھر آپ چلے ہیں یہاں سے، یعنی مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے لیکن نماز ابھی پڑھی نہیں۔ فقد شنق للقصواء الزمامہ، اور آپ نے قصوہ اونٹنے کی مہاروں کو کھینچا ہوا تھا، لگام کھینچی ہوئی تھی، رش تھا نا، تو اگر وہ کھینچے گے نہیں، تیز چلے گی تو کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس کو بالکل کھینچا ہوا تھا اتنا، حتی ان رأسها لیصیب مورک رحلیہ، کہ اس اونٹنی کا سر وہ آپ کے پلان کی لکڑی کو لگ رہا تھا۔ جب بالکل زیادہ کھینچے، وہ سر اونچا کرے گی اونٹنی، جب اونچا کرے گی تو پیچھے جو لکڑی ہے اس کے ساتھ لگ جائے گا، وہ جو پلان کی لکڑی تھی۔ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَىٰ، لوگوں کو آپ ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، ہاتھ سے کہہ رہے تھے، ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے، یا ایھا الناس السکینہ السکینہ، لوگوں اطمینان سے، دوڑو نہیں، ایک دوسرے کو دھکے نہیں دو، آرام سے چلو۔ وَكُلَّمَا آتَىٰ جَبَلًا، اور جب بھی کسی پہاڑی کے پاس آتے، ارخا لہا قلیلا، تھوڑا سا مہاروں کو لگام کو ڈھیلا چھوڑ دیتے، حتیٰ تصعد، حتیٰ کہ وہ چڑھ جاتی، کیونکہ اگر وہ کھینچے رکھیں گے تو زور نہیں لگے گا، وہ چڑھ نہیں سکے گی، تو اس لیے تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیتے۔ جی، اللہ کے نبی یقول بیدہ الیمنی، دائیں ہاتھ سے کہہ رہے تھے، اب ہاتھ سے کہا نہیں جاتا، مطلب میں اشارہ کر رہے تھے، یا ایھا الناس السکینہ السکینہ، لوگوں اطمینان سے، اطمینان سے، یعنی ایک دوسرے کو دھکے نہیں دو، نقصان نہ پہنچ جائے، تو اطمینان سے چلو۔ وَكُلَّمَا أَتَىٰ جَبَلًا أَرْخَىٰ لَهَا قَلِيلًا، جب بھی اب کسی پہاڑی کے پاس آتے تو ارخا لہا قلیلا، تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیتے۔ پیچھے پڑا تھا نا کہ وہ مہاریں جو ہے پوری کھینچی ہوئی تھی، لگام کھینچی ہوئی تھی تاکہ وہ تیز نہ چلے، لیکن اگر ایسے ہی کھینچی ہوئی ہو، سر بالکل اوپر لگا ہو، تو پھر جانور کا زور نہیں لگتا، اسی لیے پہاڑی چڑھنے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے، تو تھوڑا سا مہار کو ڈھیلا چھوڑ دیتے تاکہ وہ زور لگا کے چڑھ جائے۔ حتیٰ تصعد، جہاں تک کہ وہ چڑھ جاتی، ایسے ہی چلتے چلتے، حتیٰ اتی المزدلفہ، اب مزدلفہ آ گئے، فصلی بہا المغرب والعشاء، وہاں آپ نے مغرب و عشاء پڑھی ہے، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، ایک اذان اور دو اقامتوں سے، یعنی اگر نمازوں کو جمع کریں گے تو دو بار اذان کہنے کی ضرورت نہیں، اذان ایک ہی ہوگی، البتہ اقامت ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوگی۔ اور دوسری بات کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ اذان صرف مسجد میں ہی ہو، جہاں بھی لوگ جماعت کروانا چاہتے ہیں، دو تین چار ساتھی ہیں، تو وہ اذان بھی کہیں اور اقامت بھی ہو، وہ اذان کہیں، لیکن افضل ہے، بہتر ہے۔ تو ولم یسبح بینہما شیئا، درمیان میں آپ نے کوئی نفل نہیں پڑھے، یعنی فرض وہ بھی قصر کے ساتھ تھے، تو عشاء کے 3 فرض پڑھے، اور عشاء کے پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھے، پھر عشاء کے 2 فرض پڑھے، ثم استجع، پھر لیٹ گئے، حتیٰ طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی، تو اس دن آپ نے
تہجد بھی نہیں پڑھی، وہاں تہجد بھی نہیں ہے. فصل الفجر، پھر آپ نے فجر پڑھی ہے، ہینا تبین لہ الصبح، جب صبح واضح ہو گئی، یعنی ٹائم ہو گیا ہے. وہ دوسری حدیث میں ہے روٹین سے پہلے پڑھی. روٹین سے پہلے کا مطلب کیا ہے کہ اگر اذان اور جماعت کے درمیان عام ایام میں آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، ایک دن آپ 10 منٹ بعد پڑھ لیں تو 20 منٹ پہلے ہوگی نا، تو روٹین سے پہلے ہے، وقت میں ہی ہے، وقت سے پہلے نہیں ہے. بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، اذان اور اقامت کے ساتھ، اذان بھی ہے اقامت بھی ہے. ثم راقبہ، پھر آپ سوار ہوئے، حتی اتی المشعر الحرام، یہاں تک کہ مشعر حرام کے پاس آئے. مشعر حرام مزدلفہ ہی ہے وہاں. فاستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف منہ کیا. فدعا وکبر وحلل، دعا کی اللہ سے، تکبیر بیان کی، تحلیل کی، لا الہ الا اللہ. فلم یزل واقفا، مسلسل کھڑے رہے، حتی اسفر جدا، یہاں تک کہ خوب روشنی ہو گئی. یعنی فجر تو اندھیرے میں پڑھ لی، وقت سے بھی، روٹین سے بھی پہلے پڑھ لی ہے، تو پھر وہ روشنی ہونے تک وہاں کھڑے ہو کے دعائیں کرتے رہے. فدفع، جب روشنی ہو گئی تو یہاں سے کوچ کیا، مزدلفہ سے. اب جانا ہے کہاں؟ منا کی طرف. قبل ان تطلع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے نکل گئے. حتی اتی بطن محصر، یہاں تک کہ وادی محصر میں جب آئے ہیں. فحرق قلیلا، یہاں تھوڑا سا سواری کو حرکت دی ہے، تیز چلایا ہے. ثم سلک الطریق الوسطی، پھر درمیانی رستے پہ چلے. اس وقت مزدلفہ سے منا کی طرف 3 رستے جاتے تھے، تو یہ درمیانی رستہ. آج وہ 3 ہے نہیں ہے، ہمیں اتنا کافی ہے کہ جمرہ کبریٰ کی طرف جو جاتا ہے، کیونکہ 10 تاریخ کو جمرہ کبریٰ کو جو ہے وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو التی تخرج علی الجمرۃ الکبریٰ، وہ جو جمرہ کبریٰ کی طرف جا کے نکلتا ہے، تو اس پہ چلتے ہوئے حتی اتی الجمرہ التی عند الشجرہ، اس جمرہ کے پاس آ گئے جو درخت کے پاس ہے، کہ جمرہ کبریٰ ہے. تو درخت ہے نہیں ہے، مراد جمرہ کبریٰ. فرماها بسبع حصیات، 7 کنکریاں ماری اس کو. ہر ایک کو 7 مارنا ہوتی ہیں، 10 کو تو صرف اسی کو ہے. یکبر مع کل حصات، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہہ رہے تھے. اور مثل حصل خذف، وہ کنکریاں کتنی تھیں؟ وہ چنے جتنی، جیسے لوبیا کا دانہ ہوتا ہے نا، اتنی. ہمارے ہاں لوگ غصے میں جوتے بھی جو ہے پھینکتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں. تو یہ اس کا فائدہ نہیں ہے، وہ چھوٹی کنکریاں، تاکہ کسی اور کو لگ نہ جائے، کسی کو نقصان نہ پہنچے. اور رما من بطن الوادی، وادی میں کھڑے ہو کے آپ نے یہ کنکریاں ماری. ثم انصرف الى المنحر، پھر آپ گئے ہیں نہر، جہاں قربانیاں ذبح کرنا تھی، منحر قربان گاہ کی طرف. فناحر، وہاں جا کے قربانی آپ نے نہر کی، اونٹ ہے تو نہر کریں گے. ثم رقیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی سوار ہو کے وہ آ گئے ہیں مکہ، کیونکہ وہاں طواف افاضہ کرنا ہے. فافاض الی البیت، تو بیت اللہ میں جا کے طواف افاضہ کیا ہے، یہ رکن ہے حج کا، اس کے بغیر حج نہیں ہے. فصلی بمکہ الظہر، اور مکہ میں جا کے آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. تو پھر وہاں سے طواف کر کے وہ واپس مینا میں آ گئے ہیں. تو 11 12 13 وہ پھر مینا میں 13 کو کنکریاں مار کے پھر فارغ ہوئے ہیں. تو یہ حج کا پورا طریقہ اس میں بیان ہو گیا ہے. ہم مختصر دہرا دیتے ہیں. ہمارے ہاں جو حج تمتع کیا جاتا ہے، جو یہاں سے لوگ جاتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں سے جیسے آج کل فلائٹیں جا رہی ہیں، یہاں سے یہ احرام کی نیت کریں گے، اور صرف عمرے کی، اور عمرے کے نیت سے احرام باندھا، وہاں جا کے عمرہ کیا تو احرام کھول دیا. اب جتنے دن باقی ہیں، 20 دن ہیں، 25 ہیں، جتنے ملتے، وہ عام روٹین میں نمازیں پڑھیں، وہاں طواف کریں. یہ حلال ہے، احرام نہیں ہے. 8 ذو الحجہ کو دوبارہ احرام باندھ کے تلبیہ پکارتے ہوئے، یہ سورج نکلنے کے بعد مکہ سے نکلے گا اور چلا جائے گا مینا میں. مینا میں جا کے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 8 ذو الحجہ کی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4، اور 9 کی صبح فجر.
یہ پڑھ کے سورج نکلنے کے بعد یہاں سے نکلا، یہ آ گیا عرفہ، سارا دن عرفہ میں گزارا، زور اثر یہاں پڑی، اور مغرب کا ٹائم ہونے کے بعد، ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا لیکن نماز یہاں نہیں پڑھنی، یہاں سے نکلنا ہے، زیادہ لیٹ ہو رہا ہے رستے میں پڑھ لے، مزدلفہ میں پہنچ جاتا ہے مزدلفہ میں پڑھ لے، بعض اوقات لوگ اتنا چلتے ہیں صبح کی جا کے فجر کی نماز تک پہنچتے ہیں مزدلفہ میں، تو رستے میں پڑھ لے تو، ورنہ اللہ کے نبی نے مزدلفہ جا کے مغرب و عشاء پڑھی، تو پھر فجر تک جو ہے وہاں آرام کرنا ہے، فجر کی نماز روٹین سے پہلے، وقت کے بعد روٹین سے پہلے پڑھ کے دعائیں کرنی ہیں، جب وہ روشنی آ جائے، ابھی سورج نکلنے سے پہلے نکلیں گے یہاں سے مزدلفہ سے مینا کی طرف، مینا میں جا کے سب سے پہلے کنکریاں ماریں گے وہ جمرہ کبریٰ کو، پھر قربان گاہ کی طرف قربانی کریں گے، آج کل تو قربانی کا ٹائم انہوں نے دیا ہوتا ہے یا وہ وکیل بن گئے ہیں ہمارے، وہ کرتے رہیں گے، ہم اس وقت کیا کریں، اپنے بال منڈوائیں، احرام کھل گیا، پھر مکہ آ جائیں، مکہ آ کے طواف افاضہ کریں، یہ طواف کرنے کے بعد سعی وغیرہ سے فارغ ہو کے، کیونکہ احرام پہلے کھلا ہوا ہے، یہ طواف جو ہے احرام کے ساتھ نہیں ہے، بغیر احرام کے، پھر واپس چلے گئے مینا میں، اور آگے پھر 11 12 اور 13 ان میں جو ہے وہ زوال کے بعد کنکریاں مارنی ہیں تینوں جمرات کو، البتہ اگر کوئی چاہے 13 کی نہ مارے، 12 کو ہی جو ہے وہ واپس آ جائے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، تو یہ 13 کو کنکریاں مارنے کے بعد اس کا حج یہ مکمل، اب صرف ایک طواف رہتا ہے، وہ جب واپس آنا ہوگا تو بالکل آخر میں وہ طواف کرے گا جسے طواف وداع کہتے ہیں، وہ کر کے واپس آ جائے گا، یہ ہے مکمل حج کا طریقہ۔